اور 10 اگست کو ان کو پہلے 9 اگست کو جو ہے تحویل میں لیا گیا. آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج آپ میڈیا کے توسط سے سب کو اویلیبل ہوئی، جس میں ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، ان کی اریسٹ جو ہے وہ کی گئی. اریسٹ کا یہ طریقہ کار جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں نہیں دیا گیا ہے. اریسٹ جو ہے شیشے توڑ کے گاڑی کے یا کسی کو جو اس کی تذلیل کر کے نہیں کی جاتی ہے. ایک پراپر طریقہ کار ہے آئین میں، اس کو اور کانسٹیٹیوشن اپنا لاء میں بھی اس کو فالو نہیں کیا گیا. ہم لوگ اس دن بھی کافی تگ و دو میں تھے، بیکاز ہمیں ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ان کو اٹھانے کے 5 گھنٹے بعد تک 7 گھنٹے بعد تک ان کی لوکیشن ہمیں نہیں پتہ تھی، اور رات گئے تک پھر ایک ایف آئی آر آئی، جو کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ لکھی گئی مختلف دفعات کے ذریعے. لیکن میں جب پی ایس کوثار پہنچا، اس میں ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی تھے، تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ وہ نہیں تھے. صبح 10 تاریخ کو ان کو جوڈیشل علاقہ مجسٹریٹ، جن کے پاس قانون کے مطابق اختیارات ہیں کہ وہ ملزم کا ریمانڈ دیتے ہیں، ان کے پاس پیش کیا گیا. اور 10 تاریخ کو ہم نے وہ ریمانڈ اپوز بھی کیا. ہم نے جج صاحب سے درخواست کی کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں یہ شاید قانونی طور پہ یہ ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے. بہرحال جج صاحب نے، علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا، اور 2 دنوں کا فزیکل ریمانڈ جو ہے یعنی پولیس کے حوالے کر دیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ رولز کے مطابق وکیل کو کلائنٹ تک ایکسیس جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور کلائنٹ کو ایسی جگہ اور ایکیوزڈ کو ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایکسیسیبل ہو. یعنی پولیس کسٹڈی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ بندہ جو ہے اس کو وہ نامعلوم مقام پہ چلا جائے یا اس کا محل وقوع جو ہے کم سے کم اس کے وکیل کی دسترس سے یا اس کے علم سے باہر. بہرحال میری کافی کوشش کے باوجود اس دن میرے کچھ بات بھی ہوئی میڈیا کے دوستوں سے بھی، اور ہماری وکلا کی جو ٹیم ہے ہم سب نے جو ہے وہ ایفرٹ کی، لیکن ہمیں ان کی تک نہ ایکسیس دی گئی، نہ ہی ہمیں ان کا محل وقوع پتہ لگا. وہ پی ایس کوثار میں، پولیس اسٹیشن کوثار میں نہیں تھے، اور میڈیا نے بھی یہ بات جا کے کنفرم بھی کی اس پہ. یہ جب 12 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب دوبارہ پیش ہوئے، تو اس سے پہلے ایک دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور بڑا ہی بہیمانہ قسم کا واقعہ ہوا کہ ان کے ڈرائیور کی جو بیگم ہے وہ خود بھی نوجوان بچی ہے، اور اس کی 12 مہینے کی دودھ پیتی بچی ہے. پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی، جو کہ پولیس اہلکارہ 694/2022 پولیس اسٹیشن کوثار میں، اور اس ایف آئی آر میں یہ لکھا کہ شہباز گل صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو موبائل فونز ان کو ضرورت ہے، چاہیے ہیں، وہ ان کے ڈرائیور کے پاس. وہ ایف آئی آر ابھی بھی انٹیکٹ ہے. رات کو بہت 2:30 بجے ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، اور وارنٹ کے بغیر گھر کے اندر چلے گئے، اور اس کے جو بیوی ہے ان کے ڈرائیور کی، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس کی جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. اور یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب، اور پاکستان میں اس کی تاریخ میں شاید میرے علم میں نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک بہیمانہ قسم کی کارروائی تھی پولیس کی طرف سے. اور پھر ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. خیر بعد میں بہت مشکل سے ہماری جو فارمر ایم این اے اسپیشل سیٹ پہ ملکہ بخاری، انہوں نے، ہماری لیگل ٹیم نے، ہم سب نے کوشش کی، آئی ایل ایف کے جو ہمارے ممبران ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو خاتون ہیں سارا، ان کو بھی جج صاحب کے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم وہاں پہ پہنچے تو میں نے درخواست کی جج صاحب سے. خواتین کے لیے اسپیشل ڈسپنسیشن ہے لاء کے اندر.
خواتین جو ہیں ان کا ریمانڈ نہیں دیا جاتا، ان کو اگر اریسٹ بھی کیا جائے تو فوراً جوڈیشل لاک اپ میں شفٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ بہت ہی ہینیس کرائم میں ملوث ہوں، قتل، ڈکیتی یا دہشت گردی کی اگر کوئی الزامات ہوں، تو صرف اسی صورت میں ان کو بیل نہیں دی جاتی، اور عام صورتحال میں خواتین کی جینڈر کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خواتین کا بطور خواتین جو ہے رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو ضمانت دی جاتی ہے. جب ان کو میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ آپ ان کو اور ایک ان کے بھائی جو صبح تھانے میں ان کا پتہ کرنے گئے تھے، ان کو بھی پکڑ کے بٹھا لیا، ملک نعمان، جو کہ بعد میں اس میں ڈسچارج ہو گئے. تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر، کیونکہ اس کی دودھ پیتی بچی ہے جو کہ کورٹ میں ملی، آپ سب لوگوں نے دیکھا، جذباتی مناظر بھی تھے، کہ اس کی بچی کو صبح 2 بجے سے لے کے شام تک جو ہے اس سے دوپہر تک اس سے علیحدہ رکھا گیا. تو وہ جب ملے تو اس کا بچی کا تو کوئی قصور نہیں، اور یہ سیٹلڈ لا ہے کہ ماں کی ضمانت جو ہے وہ بچی کا رائٹ ہوتا ہے، خاص کر جو دودھ پیتے بچے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ماں ان کے پاس رہے. جج صاحب نے بدقسمتی سے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور ایک رات کے لیے ان کو اڈیالہ بھیجا. مجھے اس چیز سے مایوسی ہوئی، لیکن اگلے دن ان کی بیل ہو گئی. اسی دوران جو ہے ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ 12 تاریخ کو علاقہ مجسٹریٹ میں کے سامنے پیش ہوئے اپنا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد. اور میں نے اسی دن، جس دن ہم لوگ سارا بی بی کا ریمانڈ اپوز کر رہے تھے، جب ان کی ضمانت کی کوشش ہوئی، تو میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. قانون کے مطابق ہماری ملاقات نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ میں صبح آپ کی ملاقات کرا دوں گا. باوجود انہوں نے ڈکلائن کر دی. صبح مجھے جب ان کی ملاقات ہوئی، ہماری، میرے سمیت جو ہماری لیگل ٹیم کے دوسرے اراکین ہیں، شعیب شاہین صاحب بعد میں ملے، اور میڈیا کے دوست بھی وہ اندر چلے گئے تھے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے یہ شکایت بھی کی اور ہمیں انہوں نے ملاحظہ کرایا کہ ان کے جسم پہ ٹارچر کے نشانات تھے، بلیکننگ تھی بہت شدید قسم کی. اور یہ بات علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی کمی، میں نے ریکویسٹ کی عدالت کے اندر سے، جو کوئی خواتین وکلاء بھی ہماری موجود ہوتی ہیں، تو میں نے ان معزز وکلاء سے کہا کہ آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے تاکہ، تو عدالت میں ہم نے مجسٹریٹ صاحب کو وہ نشانات دکھائے. اس کی کورابوریشن جو ہے میڈیا کے آپ کے جو بڑے ہی دوست ہیں، جن کی کوئی ظاہر ہے نہ ہم سے ایفلیشن ہے نہ اسٹیٹ سے ایفلیشن ہے، اسٹیٹ مطلب گورنمنٹ سے کوئی ایفلیشن ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی کورابوریشن ہوئی کہ ان کے اوپر تشدد ہو. جج صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو جوڈیشل جو ہے بھیج دیا جیل کے اندر. اس کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے بات ہوئی. یہ آپ سب رپورٹرز ہیں، آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں، اور لوور کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان کا میں خصوصی شکریہ بھی اس لیے ادا کرتا ہوں کہ سارے معاملے میں ہماری آواز انہوں نے پہنچائی ہے لوگوں تک. تو وہ کبھی ان کو پوچھ لیجیے گا کہ کبھی بھی ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے پروسیکیوشن نہیں جاتی. انہوں نے ریویژن فائل کی، ریویژن ان کی ریجیکٹ ہوئی، اس کے بعد وہ رٹ میں چلے گئے. رٹ میں ریمانڈ جو ہے، وہ جو ریویژن کا آرڈر ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ لیگل جو ہے اس پلین کے اوپر انہوں نے کر کے اس کو ریمانڈ کر دیا. مجھے اس پہ تھوڑا سا ظاہر ہے ریمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک لیگل کویشچن تھا، اور رٹ جوریسڈکشن میں صرف لیگل کویشچن ہی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس کو واپس بھیجا گیا. تو جو ہمارے کنٹینشنز تھیں، جو دوسری دفعہ ریویژن چنی وہ خاتون جج تھیں، تو انہوں نے ہماری کنٹینشن کو بالکل کوئی وزن نہیں دیا. ہم نے وہ، اور انہوں نے ان کا جو ریمانڈ ہے دوبارہ پولیس کسٹڈی میں کرنے کا حکم دے دیا. زبان بھی انہوں نے 2 دنوں کا زمان ہوتا ہے، انہوں نے آورز میں لکھ دیا، یہ بھی نہیں. خیر، ہم نے اس جو ریمانڈ آرڈر کو ہائی کورٹ کے سامنے ریٹ پٹیشن میں چیلنج کیا، جو کہ پرسوں یہ ہوا اور کل ٹیک اپ ہوئی، اور کل 3 بجے سب اتھارٹیز کو بلایا گیا، جس پہ جج صاحب نے
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है आईजी इस्लामाबाद से मंगवाई कि आप बताएं कि टॉर्चर हुआ या नहीं। मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया कि देखिए पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उन पे ट्रस्ट करना हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो वफाकी हुकूमत के ताबे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के ताबे है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इसमें मेन जो है पीटीआई और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहबाब हैं उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी वो एक्टिव है। बहरहाल जज साहब क्योंकि उसमें अदालत ख़ुद शामिल है तो अदालत के ऊपर हमें मुकम्मल एतबार भी है। वफाकी हुकूमत और उससे रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं या उनसे ऑफिशियल्स हैं, मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कहूँ कि शायद हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अदालत के अंदर मामला है तो हम बिल्कुल उसके मुताबिक जाएंगे। सब जुडिस मामला है, उसमें जो 2-3 चीज़ें यही थी कि जो रिमांड का मेरिट है वो भी मंडे के लिए उन्होंने फ़िक्स किया। मीनवाइल मुझे ये रात गए तक मुलाकातें हुई। मुलाकातों में जब हमारी लीगल टीम गई बैरिस्टर हसन खान की क़यादत में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोई घंटा सवा घंटा अस्पताल के अंदर इधर उधर बिठाया गया और मुलाकात नहीं करने दी गई मुख्तलिफ़ हीले बहानों से, और जो मुलाकात हुई वो बहुत ही कम मुद्दत की थी और मीडिया पे ऐसे कहा गया जैसे वो कोई बहुत देर तक अंदर रहे और इसलिए मुलाकातें कराई गई। वो भी इस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया गया कि वो बहुत हेल्दी हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद भी उनकी जो फैमिली है वो गई वहाँ पे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। कल से वो उनके जो अजीज़ान हैं अदालत के हुक्म के बावजूद उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, वो होने देनी चाहिए थी। उसके बाद आज सुबह जब मुझे इत्तला मिली, मुझे कहा गया कि आप अदालत में पहुँचें, हमने उनको वहाँ पे रिमांड के लिए पेश करना है। तो मैंने कहा तो उनको डिस्चार्ज आपने कैसे कब किया, तो पता ही नहीं है। और जी 6 मेंबर बोर्ड बन गया था, ये बोर्ड 4 मेंबर का था, 2 मेंबर कब शामिल हुए, कैसे शामिल हुए हमें पता नहीं। और इसमें जो क्रिटिकल केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी शामिल नहीं है इस बोर्ड में। इसमें बहुत सारी बोर्ड्स में पल्मोनोलॉजिस्ट जो 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 जिस लेवल के होने चाहिए वो भी नहीं होने हैं। एनीवेज वो आज उन्होंने एक मेडिकल करवाया जिसमें उनको मेरा ये मानना है या मैं इसको बिलीव करूँगा कि उन पे प्रेशर डाल के उनको डिस्चार्ज करवाया गया पुलिस की और वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन क्योंकि उनकी हालात ठीक नहीं थी, रेस्पिरेटरी जो सांस की उनको तकलीफ़ है, वो एक्यूट एस्थमेटिक जो है पेशेंट है। ये बात पिम्स की जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की जो 4 मेंबर की थी, जो पहले दिन उसमें वो इनिशली उन्होंने दी, उसमें भी लिखा है जो क्रॉनिक दमे के मरीज़ होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एंजाइटी अटैक हो, जो कि उस दिन रावलपिंडी में हुआ जब उनको पता चला कि उनकी कस्टडी उसी पुलिस के हवाले की जा रही है या उन्हीं लोगों के हवाले की जा रही है जिन्होंने उनको टॉर्चर किया, तो उनको एक सीवियर किस्म का एंजाइटी अटैक आया। एंजाइटी अटैक आता है तो आप समझें जैसे जो दमे के मरीज़ होते हैं, जैसे कुछ पहाड़ पे, मैंने आज अदालत में भी ये कहा, पहाड़ पे खड़ा हो और वो नीचे गिर जाए तो इस तेज़ी से वो डिक्लाइन आती है सेहत में। तो उनकी सेहत बहुत डिटेरियोरेट हो गई और जेल इंतज़ामिया ने रिकमेंड किया कि इनको DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत की जो एक एडमेंट थी वो उनको उठाने के लिए, उनको लेने के लिए, और प्रिजन रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी में उनको उठाया गया और लिया गया। लेकिन वो जो बात पंजाब की जेल इंतज़ामिया कह रही थी कि उनकी हालात ठीक नहीं, उनको फिर पिम्स में ही रखा। आपके सामने है जब वो लाए गए वो किस हालत में थे। वो उसको आर्टिफिशियल हम कहते हैं एड, जो ऑक्सीजन लगा के सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर पे अनकॉन्शियस हालत में लाया गया और फिर कस्टडी में रखा गया। और कल शाम को कोई 9 बजे के करीब में से कुछ लोग जो है उनको देख पाए। वो मेरे ख़्याल में कम से कम 36 घंटे उनके पास रहे और किसी की एक्सेस नहीं थी। यही मैंने आज कोर्ट में कहा कि कस्टडी और सिक्योरिटी, कोर्ट ने कहा वो सिक्योरिटी थी या कस्टडी थी। मैंने कहा सिक्योरिटी होती तो जैसे फिर मिलने दिया जाए। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप सर्च करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है, वो उनका SOP है। मैंने कल भी कोर्ट में कहा था कि जैसे ये इंतज़ामिया कहेगी हम ताउन करेंगे, तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाने देंगे, सर्च करना है सर्च कर लें, लेकिन एक्सेस होती है क्लाइंट तक।
تو وہ بھی کل 36 گھنٹوں کے بعد دی گئی، اور جو ایک آدھے گھنٹے کے لیے دینے کے بعد وہ بھی فلاؤٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر. اور صبح جب ان کو لایا گیا تو وہ ایمبولینس پہ تھے. جب میں گیا میں نے کہا کہ پھر وہ ایس پی صاحب تھے، تو میں نے ان کو جوڈیشل آرڈر کا حوالہ دیا، تو دین مجھے 1-2 منٹ کے لیے دیکھنا. جب میں ان سے ملا تو شہباز گل کی حالت بہت ہی بری تھی. وہ آکسیجن ماسک میں ویل چیئر کے اوپر، ان کے پاس سلنڈر تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور وہ ایمبولینس کے اندر تھا، اور ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. ان کا جو سانس ہے وہ بہت اکھڑ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بتایا کہ وہاں پہ ایک جو ان کی رپورٹ ہے پلمونالوجسٹ کی، جو کہ وہ شیئر نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، جو کہ انہوں نے کچھ جو ہمارے رہنما ملے ان کے ساتھ رات کو انہوں نے شیئر کی. ان کے لنگز جو ہیں وہ انڈر گریٹ سٹریس ہیں، اور وہ 100% کام نہیں کر رہے، رادر 55-57% جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو ان کی سانس ہے. اس کے بعد جج صاحب نے ان کو اوپر منگوایا. تو اس میں بڑی، دیکھیے یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹمیٹک پیشنٹ ہے جس کی پوری آپ نے وہ یہ رپورٹ ہے، اس پہ بھی میں 1-2 منٹ میں آتا ہوں. جب ان کو اوپر لایا گیا تو ان کو آکسیجن ماسک ہٹا لیا گیا. جب وہ عدالت کے اندر انٹر ہوئے تو ان کی جو آواز تھی وہ، اگر آپ جیسے میں ایک ہیلدی آواز ہے، آپ کو اس میں سے کچھ سیٹیوں کی آواز یا سانس لینے میں جو پرابلم ہے اس کی آواز نہیں آ رہی ہوگی. تو وہ وہاں پہ دور تھے، تو ان کی آواز جو ہے اس طرح سے آنی شروع ہو گئی، کیونکہ وہ وہاں پہ منت کر رہے تھے کہ مجھے فوراً آکسیجن دی جائے، میرا ماسک دوبارہ جو ہے. جی آج ماسک. پھر عدالت کے کہنے پہ انہوں نے ماسک دیا، آکسیجن لگائی، تو وہ تھوڑے دوبارہ جو ہیں وہ ان کی سانس بحال ہوئی. تو اسی میں پھر یہ آج جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا. انہوں نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے، میں نے ان سے یہ عرض کی کہ ان کی حالات ایسے نہیں ہیں، یہ ایمبولینس میں لے کے آئے ہیں، ان کی جو ریسپریٹری جو شکایت ہے وہ بہت سیریس ہے، ایکیوٹ قسم کی، ان کے لنگس کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب بھی ان کو دوبارہ پمس میں جو ہے دوبارہ ریفر کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے، اور ہائی کورٹ جب ان کو منڈے کو لے گی تو وہاں پہ ہم نے ہائی کورٹ میں ہم نے 3 استدعا کی ہوئی ہیں. ایک تو ریمانڈ آرڈر چیلنج کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے، اور جو ان کے اوپر ہونے والا ٹارچر ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے اور میٹنگ کے لیے درخواست کی تھی. میٹنگ تو کل انہوں نے الاؤ تو کی، لیکن وہ ابھی اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. باقی 2 جو ہیں منڈے کو وہ ہم اس پہ ٹیک اپ کریں گے اور یہ ساری چیزیں اس میں لائیں گے. میں آپ کو ایک بات یہ بالکل عرض کر دوں جی، کہ جو بھی کسی کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کسی بھی قسم کے، وہ ٹرائی ہونے چاہیے، فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن، فیئر انکوائری ہونی چاہیے. ٹارچرز جو ہیں یہ بہت ہی ایک ہمارا الارمنگ قسم، اس میں ہم بڑے الارمڈ ہیں. اور میں نے کیونکہ وہ ٹارچر ماسک میرے سمیت بہت سارے دوستوں نے دیکھے، لہٰذا ان کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں، اس کا ایویڈنس موجود ہے، اور وقت آنے پہ وہ عدالت کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. اب میں آتا ہوں کہ آج ہم نے اس کے ساتھ ساتھ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دی، شہباز گل صاحب کے میں نے انسٹرکشن پہ اور ان کی سائن سے، یہ جو انیشل 17 اگست کی رپورٹ ہے میڈیکل رپورٹ، اس میں ان کے اوپر جو ٹارچر ہے اس کی ویزیبل جو رپورٹ ہے اس کو پڑھے. یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، تو عام زبان میں یہ رپورٹ اسٹیبلش کر دیتی ہے جو پمس کی ہے. یہ پمس کی جو رپورٹ ہے یہ اس کو ٹارچر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مسل کو ہاتھ لگائیں تو درد ہوتا ہے، اور غالباً یہ 11 اگست سے یہ 17 اگست کی ہے، تو 6 دنوں بعد کی رپورٹ ہے. آج بھی ان کو ان حصوں میں درد ہوتا ہے جہاں پہ وہ ٹارچر کی شکایت انہوں نے کی. یہ دکھائے مجسٹریٹ صاحب کو بھی، سب کو، میڈیا لوگوں کو بھی اور وکیلوں کو بھی. تو آج ہم نے شہباز گل صاحب کی طرف سے ان آفیسرز پہ پرچے کی درخواستیں دی. ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی ایویڈنس لگایا ہے، کچھ اور ایویڈنس جو ہے وہ بھی لگائیں گے، کیونکہ ٹارچر جو ہے وہ غیر انسانی ہے. ہم کسی بھی قسم کی تشدد کی بالکل سیریس مذمت بھی کرتا ہوں. میری کنوکشن ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. ڈگنیٹی آف مین، ہیومن بینگس اور سٹیزن آف پاکستان کو پاکستانی لاز اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے پروٹیکشن حاصل ہے. اس کو انشاءاللہ اس پہ یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. اب اس پہ مجھے اس پہ اب آئی جی صاحب نے بلانا تھا, ابھی تک پتہ نہیں کسی کو بلایا ہے نہیں بلایا ہے, اس پہ ہمیں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا انٹیمیشن آیا ہے کہ آپ انکوائری ہو رہی ہے یا جو بھی وہ انکوائری کا ہم اپنا جو مدعا ہے یا وہ چیز ہم عدالت کے سامنے ہی رکھنا چاہیں گے بجائے کہ پولیس آفیشلز کے, کیونکہ پولیس آفیشلز کی جو رپورٹ ہے وہ شاید نیگیٹو ہی ہوگی, ظاہر ہے وہ اس پہ وہ تو نہیں آ سکتی. تو ان رپورٹس کی موجودگی میں میں نے علاقہ مجسٹریٹ صاحب, کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے ٹیکنیکلی لیگلی اسپیکنگ, تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس پہ جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیں. تو آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے, ان کو دوبارہ پیمس ہاسپٹل میں کیپنگ ہز ہیلتھ کنڈیشنز جو ڈیٹیریشن جو ہے وہ کی گئی. آپ دیکھیے جس دن ان کو لائے گئے تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایویڈنٹ تھیں, اور کچھ چیزیں چھپائی گئی بھی ہیں. یہ ہے کہ ان کی جو جیسے ان کا پی ایچ لیول ہے وہ 7.77 تھا, یہ بہت ہائی لیول. اس کے اوپر انویسٹیگیشن 10 چیزوں کی ہے, اس انویسٹیگیشنز کی کس نے کی کب کی, اس پہ کیا رزلٹس آئے ہیں, وہ جو آج میڈیکل آیا ہے جس کو ہم ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج بھی کریں گے کیونکہ اس میں ہے, اور ان کی ایڈمیٹڈلی جو استھمیٹک کرونک استھمیٹک کنڈیشن ہے اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے. اور جو ٹینڈرنیس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے مسلس کو اگر ہاتھ لگائیں جہاں پہ ٹارچر ہوا ہے تو ان کو درد محسوس ہوتی ہے. اور آج انہوں نے ایک اور بات کی مجھے, تو میں نے عدالت میں بھی عرض کی کہ اسٹیرائڈز دیے جا رہے ہیں. اسٹیرائڈز جو ہیں وہ بڑی ہیوی ڈوز ہوتی ہے, کہ جیسے کرونا کے پیشنٹس ہیں جن کو ہوا ہو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ کیونکہ ویکنس دور کرنے کے لیے, اینڈ ان کو رات کو اگر ایگزامن کیا تھا 10:30 بجے تو ان کو انجیکشن بھی انہوں نے کہا کہ مجھے لگاتے رہیں ٹو شو, اور ان کو آج شفٹ کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئی ان کی انگلی, اور وہ بھی میڈیا نے دیکھا. اور وہاں پہ جو اس قسم کی ڈپلائمنٹ جس طرح سے کی گئی, میں حیران ہوں. میں اس طرح سے ڈپلائمنٹ کی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے, کتنے بڑے ملزم ہیں, ابھی ملزم ہیں. مجھے افسوس ہے کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک پوری مہم چلائے ہیں ان کے خلاف, اور ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو بلکہ مجرم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بات, اور جو ایک تشویش کی بات ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن کو, انکوائری کو ہیمپر بھی کیا جا رہا ہے بعض صحافیوں کی طرف سے, اور کچھ میڈیا گروپوں نے تو بالکل ہی غلط ہیڈ لائن لگا دی اور آج تک تردید کرنے کی بھی زحمت محسوس نہیں کی, جس میں ان کا جو کہا گیا کہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. ایسی کوئی بات نہیں, نہ انہوں نے کی. تو یہ باتیں, بہت ساری باتیں جو ہیں شہباز گل صاحب نے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے خود بھی کی تھی. تو آج کی یہ کارروائی انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ معاملات ہیں اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی, اور مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کا سٹرن ایکشن لے گی. مجھے اعتماد ہے ان کے اوپر, اور جو ٹارچر کی گئی ہے, ان کو ٹارچر ہوا ہے, اس کے اوپر ہمیں داد رسی قانون کو ملا. اچھا سر, آپ نے سر 2 طرح کی باتیں کی ہیں. ایک تو بورڈ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے, میڈیکل بورڈ کے اوپر, اور دوسرا تحقیقاتی اداروں کے اوپر بھی عدم اعتماد کیا ہے. تو یہ دونوں وجوہات کیا ہیں, اور ڈاکٹر گل صاحب نے خود کس موقع پر آپ سے تصدیق کی ہے کہ ان کے اوپر جسم میں تشدد بھی کیا گیا ہے, کس کی جانب سے کیا گیا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دن وہ علاقہ مجسٹریٹ 12 تاریخ کو پیش ہوئے تھے, اور اس کے بعد جیل میں بھی ہماری جب ملاقاتیں رہی ہیں تو یہ انہوں نے یہ کیا. دیکھیے بورڈ پہ میں نے اسی لیے تو ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ آپ بنائیں, جس میں کچھ ڈاکٹرز پنجاب سے لیں, کچھ کے پی سے لیں, کچھ آئی سی ٹی کے بھی لے لیں, تاکہ ایک ہوتا یہ ہے کہ بورڈ پہ ٹرسٹ جو ہے, انویسٹیگیشن کے اوپر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے. جسٹس صرف انصاف ہوتا ہوا ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور جیسے جو ایلیگیشنز ہیں وہ تو انہی کے اوپر ہیں جن سے انکوائری رپورٹ مانگی گئی ہے پولیس آفیشلز کی, کہ ان کے اوپر کیا گیا, یا جو نامعلوم افراد ہیں وہ تو وہ بتائیں گے. یہ تو جہاں پہ ان کو رکھا گیا, یہ بھی جو عدالت میں ہوا ہے. دیکھیں اوپن کورٹ میں جو شہباز گل صاحب نے کہا تھا وہ رپورٹ بھی ہوا ہے, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے کہاں سے لے کے آئیں, اور وہ پی ایس کو سار میں نہیں تھے, وہ تو میں خود گیا, میں نے وہاں پہ کیا. سر ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہو آئین اور قانون کے مطابق, اور فیئرنس نظر آئے ان سے ہوتی ہوئی. اور سر یہ بتا دیں جو کچھ میڈیکل پرابلم
یہ پہلے سے جو ایستھمیٹک تھی جو ہے وہ تو پہلے سے تھی نا، کرونک ہے وہ تو ان کو بچپن سے تھی، لیکن کسٹڈی میں لینے کے بعد وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. مثلا جو پرانے مریض ہوتے ہیں نا جی، دمے کے یا اس قسم کے، وہ جب انزائٹی اٹیک ہوتے ہیں تو وہ بہت ایگریویٹ کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے منگوائی ہے علاقے سے، یہ 10 چیزیں انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ، یہاں پہ ٹینڈر وہ سارا لکھ کے مسلس بھی ڈیمیج ہیں، یہ آخر میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ اس کو کرنا تھا، اس کو بھی ایگزامن کرنا ہے. تو پریشر میں جو ظاہر ہے نوکری پیشہ لوگ ہیں، کتنے بھی آنیسٹ ہوں، کتنے بھی ہو سکتا ہے ہوں گے، میں اس میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہے، پریشر لیا جاتا ہے. اسی لیے انڈیپینڈنٹ بورڈ جو ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں. اور پھر یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سٹیزن کا، چاہے وہ قیدی ہو یا ملزم ہو، مجرم بھی ہو، تو کہ ان کو جو ہے آپ پسند کی جو ہے فیسلٹی میں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کچھ لوگ مجرم ہیں وہ باہر گئے ہیں اسی ملک کے قوانین اور عدالتوں کے حکم سے باہر گئے ہیں اپنا علاج کرانے. تو جو علاج جو ہے وہ تو جہاں پہ ٹرسٹ ہوگا ڈاکٹر سے، یہاں پہ جس ہاسپٹل میں، وہیں پہ ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبل قانون کے مطابق تو ہونا چاہیے. مجبوری یہ ہے کہ کل جج صاحب نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں تو لگ جاتے ہیں، تو عدالتوں کو بھی تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ زید بکر، محمد بخش، یار محمد کے کیس کیوں نہیں اٹھاتے. اس میں کسی پولیس والے کو سزا ہو تو پھر ساروں کو ہو. آج تک جو تشدد پہ جو ہے بہت ہی شاید کوئی ریئر کیسز ہوں جس میں سزا ہوئی ہو، لیکن ایگزامپل تو سیٹ کریں نا. ایگزامپل آپ سیٹ کریں ایک دفعہ، جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو باقی یہی ہو گیا. محرم کا بھی نا بھی ہے، مولا علی کا کال ہے کہ آپ طاقتور کو سزا دیں تو معاشرے سدھرتے ہیں. ماں اور طاقتور کی جو غیر کا جو لاقانونیت ہے اس کو اگنور کریں تو معاشرے بگڑتے ہیں. تھینک یو.